السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم رب زدنی علما۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو انفارم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی پچھلی کلاس میں ہم نے فرسٹ چیپٹر جس کا نام ہے حمد اس کو مکمل کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری فرسٹ ویڈیو نہیں دیکھی ہے، ڈیلی دین پر آپ وزٹ کریں گے، پلے لسٹ میں آپ چیک کریں گے تو آپ کو فل ویڈیو مل جائے گی۔ آپ ضرور سے ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ فرسٹ چیپٹر میں ہم نے حمد یعنی اللہ کی تعریف کے بارے میں جو ہے ڈسکشن کیا ہے، اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ تو اپنی بک ریڈنگ یعنی اردو بک ریڈنگ کو بہتر بنائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بوسٹ کریں۔ جتنا زیادہ آپ کو معلوم ہوتا ہے، جتنی زیادہ آپ کو نالج ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ آپ لوگوں تک اس کو شیئر کریں۔ اپنی نالج کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک اپنی نالج ان تک پہنچائیں، بانٹیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نالج علم وہ چیز ہے جو بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتی ہے، اس میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ دولت ہوتی ہے تو ایک باری اگر ہم دولت کو کسی کو دے دیتے ہیں کہ جب بانٹنا شروع کرتے ہیں تو اس میں کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ جو ہے وہ ڈکریز ہوگا، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جس میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی، ہمیشہ اور ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے اگر جب آپ لوگوں کو بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے ہیں اور ہم اپنی سبق کو جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا، کمپلیٹلی دیکھیے گا، انشاءاللہ جو ہے آپ کا ایمان جو ہے تازہ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اونلی اینڈ اونلی فارمیلٹیز کے لیے یہ ریڈنگس نہیں کرنی ہے، ہم نے اس کے ایک ایک ورڈز کو سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بھی انکریز کرنا ہے، ہمیں نالج بھی لینی ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ کام کریں گے کہ پہلے ایک ایک پیراگراف کی ریڈنگ کر لیں گے، اس کے بعد اس کو ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے چیپٹر کا نیم کیا ہے؟ امام زین العابدین۔ آپ نے مخارج یعنی پروننسیشن کا خاص خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ امام ورڈز جو ہے ہم کہہ لیں کہ یہ نان مسلم کے لیے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے یا کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ وہ امام کا مطلب نہ سمجھ پائے۔ خیر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر یا پھر جو ریلیجس گائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بولا جاتا ہے امام۔ ریلیجس کے بارے میں جو گائیڈ کرتے ہیں، جو گائیڈر ہوتے ہیں، انہیں بولتے ہیں امام زین العابدین، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ علی نام، زین العابدین لقب، حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ کربلا کے میدان میں جب اہل بیت کا ہرا بھرا چمن اجڑ گیا تو یہی ایک پھول رہ گیا تھا جس سے دنیا میں سعادت کی خوشبو پھیلی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری نارمل ریڈنگ ہو چکی۔ now I'm going to explain and you have to understand it, okay؟ اس میں بتایا جا رہا ہے امام زین العابدین کے بارے میں، اور امام زین العابدین یعنی آپ کا جو ریئل نیم ہے، آپ کا نیم ہے وہ علی ہے، اور آپ کا جو زین العابدین یہ ہے، یہ ایک ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو یہاں پہ کنفیوژن نہیں کریٹ کرنی ہے کہ زین العابدین نیم ہے، بلکہ یہ ایک ٹائٹل ہے، یہ لقب ہے، لقب۔ اگر آپ اس کو کہیں گے لقب تو لقب کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کیونکہ یہاں پہ قا کا فرق ہے، قا کا آپ نے اس کو خاص خیال کرنا ہے، یہاں پہ لقب ہے نہ کہ لقب۔ لقب کا معنی کچھ اور ہے اور لقب کا معنی ہے ٹائٹل۔ سو زین العابدین از اے ٹائٹل، علی جو ہے آپ کا ریئل نیم ہے، اور یہ آپ کس کے صاحبزادے یعنی سن، آپ کس کے سن ہیں، کس کے صاحبزادے، کس کے بیٹے ہیں؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین، جن کا پورا نام علی زین العابدین ہے، اور زین العابدین آپ کا لقب ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ باتیں کلیئر ہو گئی ہوگی کہ زین العابدین از اے ٹائٹل، لقب، ناٹ اے نیم، اوکے؟ نیم آپ کا جو ہے وہ علی ہے۔ اب آگے بات آتی ہے
کربلا کے میدان میں جب اہل بیت کا ہرا بھرا چمن، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے جب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کربلا کے میدان میں پروفٹس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جو ہے قربان ہو گئی، شہید کر دیے گئے، تو وہاں پہ کوئی نہیں بچا، صرف اور صرف آپ امام زین العابدین جو ہے وہاں پر بچے تھے، ٹھیک ہے، باقی پوری فیملی جو ہے قربان ہو گئی، شہید ہو گئی تھی، کوئی نہیں بچا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پورا جو ہرا بھرا چمن کا مطلب یعنی جو ان کی پوری فیملی تھی، جو خوشحال زندگی جینے والے تھے، سب وہ کیا ہو گئے، سب کے سب قربان ہو گئے، اور تو یہی ایک پھول رہ گیا تھا جس سے دنیا میں سعادت کی خوشبو پھیلی۔ صرف اور صرف امام زین العابدین وہاں پہ جو ہے بچے ہوئے تھے، جن سے جو ہے دنیا میں خوشی اور اچھائی کی خوشبو جو ہے پھیلی، یعنی دنیا میں جو خوشی آئی، جو لوگوں میں خوشیاں پھیلی، جو لوگوں میں اچھائی کی خوشبو پھیلی، وہ صرف اور صرف کس کی وجہ سے؟ امام زین العابدین کی وجہ سے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فیملی قربان ہو گئی، ٹھیک ہے، شہید ہو گئی، تو وہاں پر کوئی نہیں تھا، کیسے جو ہے یعنی کہ اچھائی کی خوشبو کیسے پھیلتی؟ تو وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو امام زین العابدین کو سیو رکھا، اور امام زین العابدین سے ہی پوری دنیا میں اچھائی اور خوشی کی جو ہے خوشبو پھیلی، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ باتیں کلیئر ہوں گی۔ نیکسٹ پیراگراف میں اب ہم دیکھیں گے، غریبوں کی بربادی و اسیری کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے، دل ایسا ٹوٹ گیا تھا کہ آپ نے خاموشی سے زندگی بسر کی، آپ کو علم کی دولت گویا ورشہ میں ملی تھی، اس وقت مدینہ میں آپ سے زیادہ بڑا کوئی عالم نہ تھا، حدیث تو آپ کے گھر کی دولت تھی، فقہ میں بھی آپ کا مرتبہ بہت اونچا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف کی ہم نے نارمل ریڈنگ جو ہے مکمل کر لی ہے، اب اس کی ایکسپلینیشن کو ہم ذرا سا دیکھیں گے، یعنی غریبوں کی بربادی و اسیری کے بعد، یہاں پہ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، چاہے عربی ہے یا اردو ہے، اگر وا لکھا ہے تو وا کا مطلب ہوتا ہے اور، یعنی اینڈ۔ اسیری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قید، یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنوں کو کھونے کے بعد، یعنی اپنی فیملی کو کھونے کے بعد غریبوں کی بربادی، اور وا کا مطلب اور، اسیری یعنی قید کے بعد، قید آپ نے جھیلی، ٹھیک ہے، غریبوں کی بربادی اور اسیری یعنی قید جھیلنے کے بعد جب آپ مدینہ واپس آئے، یعنی کہاں پہ تشریف لائے؟ مدینہ تشریف لائے، یعنی وہاں پر مدینے میں جب تشریف لائے تو آپ کا دل بہت دکھی تھا، یعنی دل ایسا ٹوٹ گیا تھا کہ آپ نے خاموشی سے زندگی بسر کی، ٹھیک ہے، آپ کا دل، آپ اس طرح سے جو ہے اداس ہو گئے تھے، آپ کا دل اس طریقے سے ٹوٹ گیا تھا کہ آپ نے جو ہے اپنی زندگی بہت ہی خاموشی، بہت ہی سادگی سے جو ہے بسر کی، بہت ہی سادگی سے، بہت ہی شانتی سے، بہت ہی خاموشی سے جو ہے گزاری، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، مدینے میں آپ سے زیادہ بڑا کوئی عالم نہ تھا، حدیث تو آپ کے گھر کی دولت تھی، فقہ میں بھی آپ کا مرتبہ بہت اونچا تھا۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مدینہ شریف جب آپ تشریف لائے تو اس ٹائم پر آپ سے زیادہ جو ہے کوئی بڑا عالم نہ تھا جس کو جو ہے حدیث کے بارے میں معلوم ہے، یعنی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عمل کرنا، ٹھیک ہے، ان کی سنت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے طریقے سے، باریک طریقے سے جاننا اور ان کو عمل کرنا، ٹھیک ہے، ان کی سنتوں پر چلنا، ان کی سنتوں کو عمل کرنا، تو ہم اسی کو بولتے ہیں حدیث۔ تو حدیث کے بارے میں اس ٹائم پر جو ہے مدینے میں آپ سے بڑا کوئی حدیث یعنی پیغمبر کی باتوں کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ان کو نالج نہیں تھی، صرف اور صرف آپ یعنی زین العابدین کو جو ہے حدیث پیغمبر کے بارے میں جانکاری تھی، نالج تھی، ٹھیک ہے۔ حدیث جو ہے امام زین العابدین کے گھر کی کیا تھی؟ دولت تھی۔ آج کل لوگ جو ہے پیسے کو اپنی دولت مانتے ہیں، لیکن یہ ایک امام زین العابدین ہے جن کے گھر کی جو دولت تھی، پیسہ ہو یا نہ ہو لیکن گھر کی دولت کیا تھی؟ وہ حدیث تھی۔ تو یہ اس ٹائم کے لوگ ہیں، اس زمانے کے لوگ ہیں جو علم کو اپنی دولت مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ فقہ میں بھی آپ کا مرتبہ بہت اونچا تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ
اسلامک قانون، نیم اور زندگی جینے کا جو صحیح طریقہ ہے اسے فقہ کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں جو باریکی سے باتیں ہیں، جو باریک سے بھی باریک باتیں ہیں، زندگی جینے کا طریقہ، ٹھیک ہے، اسلامک رول ریگولیشن، جو بھی چیزیں ہیں وہ باریک سے باریک نالج کسے آپ زین العابدین کو ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ان کا مرتبہ جو ہے بہت اونچا ہے اس چیز میں. آئی ہوپ کہ یہ پیراگراف بھی آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا، آپ جو ہے اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر کوئی بھی کنفیوژن، کوئی بھی ڈاؤٹ رہتی ہے تو آپ ویڈیو کو اگین جو ہے دیکھ سکتے ہیں، ریپیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو، یا پھر بھی اگین آپ کو کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو آپ جو ہے کامنٹ کر سکتے ہیں. آئی ول ٹرائی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. میں رپلائی ضرور کرنے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو ہے لاسٹ پیراگراف تھا جو ہم نے مکمل کر دیا ہے. آئی ہوپ کو یہ پیراگراف بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آپ خود سے خود کو سمجھانے کی کوشش کریں جس سے آپ کی ایکسپلینیشن کی پریکٹس ہوتی رہے، آپ لوگوں کو سمجھا سکیں. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف میں جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے اس کی نیکسٹ پیراگراف کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیتے رہیے، ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہمارے ساتھ جڑیے، کلاسز لیجیے، کلاسز اٹینڈ کیجیے. کوئی بھی کویشچن، کوئی بھی کنفیوژن ہوتی ہے تو آپ کامنٹ کیجیے. ٹھیک ہے، پھر ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.